تو اگر منزل کا تعین ہی نہیں ہے تو پھر جس مرضی راستے پہ بندہ چل لے. اگر منزل کا تعین ہوگا تو پھر یقیناً اسی منزل کی جانب انسان گامزن ہوگا، اسی راستے پہ چلے گا جو راستہ اس منزل مقصود تک ہمیں پہنچائے. تو ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ کی جنت کا جنہیں سرٹیفکیٹ مل گیا، داخلہ مل گیا، فقد فاز، اصل کامیاب وہ لوگ ہیں. یہ دنیا ہے، اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے. صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک، شب و روز ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں سکسیس مل جائے، کامیابی مل جائے، اور اسی کے لیے ہی ہم اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ صرف کرتے ہیں. ہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بسا اوقات ہماری سوچ نے جس کو کامیابی کہا ہوتا ہے وہ دنیا کا مال حاصل کرنا، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اولاد میں بیٹے زیادہ ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کسی کی سوچ یہ ہوگی کہ میرا کاروبار اچھا ہوگا، وسیع تر کاروبار ہو جائے گا تو میں کامیاب ہوں، کوئی کہے گا کہ میرے پاس زمینیں زیادہ ہوں گی تو میں کامیاب ہوں، کوئی کہے گا کہ میرے محلات اچھے ہوں گے، گاڑی اچھی ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ تیری کامیابی یہ ہے. لیکن اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مینوفیکچرر ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا کارساز ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک اس مشینری کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ یہ مشینری کامیاب اس وقت ہوگی، بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ مشینری اس وقت کامیاب ہوگی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جب یہ جہنم کی آگ سے بچ گئی. بہت بڑا معروف ایک وہ باکسر تھا محمد علی کلے کے نام سے، بڑا معروف آدمی، کہ اس شخص کو دیکھ کے کئی 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس سے جب پوچھا گیا کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کون سی تیرے اندر ایسی کوالٹی اور خوبی ہے کہ اتنے لوگ تجھے دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں؟ کہتا میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، مجھے صرف یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اس اپنی مشینری کو میں نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بھی فرمائی قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے تو کئی گنا زیادہ شدت والی آگ ہے جہنم کی. تو کہنے لگا میں نے لائٹر جو ہوتا ہے نا آگ والا، وہ میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے، بس میں یہی کرتا ہوں کہ جب میرا دل مچلتا ہے کہ فلاں گناہ کر لے، دل میں یہ بات آئی کوئی بات نہیں زنا کر لے، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے بدلے میں آگ میں جانا پڑے گا، تو تھوڑا چیک کر لے کہ تیرا جسم جو ہے، یہ تیری ٹائپ آف باڈی جو ہے، یہ اس طرح کی اس کی ساکھ ہے کہ یہ آگ کو برداشت کر لے. میں وہ لیٹر نکالتا ہوں، ہاتھ کے نیچے تھوڑا سا اس کو آگ کی حرارت دیتا ہوں، جب وہ تھوڑی سی حرارت پہنچتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے میرا وہ دل سیدھا ہو جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو یہی برداشت نہیں کر پاتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر لے گا. اللہ مجھے برائی سے بچا لیتا ہے. یہی ایک میرے پاس عمل ہے کہ برائی سے بچاؤں، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے بھی مجھے ہدایت کا سبب بنا دیا ہے.
جہنم کی آگ سے بچنا اور اللہ کی شان و شوکت والی جنت کے وارث بنا دیے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کس طرح سے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہی کام جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کرنے کے حکم دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو تمہارے حکمران ہیں وہ بھی جو کتاب و سنت کے تابع رہتے ہوئے جو بھی حکم دیں ان کو بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دنیا ہے نا، اس میں بڑے اختلافات بھی ہوں گے تمہارے درمیان، تو ان اختلافات میں الجھنا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی بھی اختلاف آئے تم نے لوٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اپنا رجحان جو ہے اس کو قرآن اور حدیث کی طرف لے آنا ہے، کتاب و سنت کی طرف لے آنا ہے۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ کی فرما برداری اطاعت اتباع کر لیتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور گمراہی کیا ہے؟ گمراہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی الفاظ پڑھتے، اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے دوسری باتوں کو پکڑ لے گا، یہی اصل محدث چیز ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ محدث کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وہ بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ گمراہی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، ہمارے اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ راستہ کون سا ہے جس پہ چل کے ہم نے کامیاب ہونا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرنے کا تمہیں حکم دے دے وہی کرنا ہے۔ کر گزرنا جو ہے نا، اصل یہ جنت کا راستہ ہے۔ عملی مسلمان بننا یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے ہی گزاری ہے؟ بھائی اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، مگر زندگی انہوں نے کیسی گزاری ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی وہی میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور آپ کو کہتے تھے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وحی الہی ہی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم بھی اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوڑھیا کا سامان بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر نہیں چلے گئے تھے؟ اگر دنیاوی طور پہ ہم اپنے رکھ رکھاؤ کو دیکھیں تو وہ جو بچہ تھا نا مدینہ منورہ میں، یہودی بچہ جس کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے، اس بچے کا والد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں
ہمیشہ اشعار پڑھا کرتا تھا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی نا، وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور جو نفرت تھی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا باپ مجھے برا بھلا بولتا ہے تو میں اس کے گھر نہ جاؤں، نہیں، دل میں یہ محبت تھی اللہ کے لیے کہ شاید میرے اس عمل سے وہ ایک بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. فمن زحزح عن النار، یہی مقصدیت تھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، کہ کسی طرح یہ امت لوگ جہنم سے بچ جائیں. آپ اس کے گھر چلے گئے، وہ خود بھی حیران تھے کہ ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچہ بیمار پڑا ہے، بیماری بھی شدید ہے. کیا کہنے اس بچے کے نصیب کے. حضور گئے، پاس بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی تیرے سے ذاتی مفاد کی خاطر آیا ہوں. بیٹھتے تیمارداری کی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ رب العزت نے جو مسلمان پہ 6 حق رکھے ہیں، ان میں سے ایک حق ہے باقاعدہ کہ جب کوئی بندہ مریض ہو جائے اس کی تیمارداری کرو جا کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات بتائی کہ جب تم گھر سے اس نیت سے نکلو گے نا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، جب گھر سے پہلا قدم تمہارا باہر ہوگا، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے یہ دعا کریں گے، رب اللہم اغفر وارحم، اللہم اغفر وارحم، اللہم اغفر وارحم. اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے پہ رحم کر دے. اس وقت تک وہ اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے جب تک تو اس کی تیمارداری کر کے واپس اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا. یہ کوئی عام عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر پہنچ گئے. یہودی کا بیٹا ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، آپ پاس جا کے بیٹھے، تیمارداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رب نے ان کو بصارت دی. کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس بچے کا زیادہ وقت نہیں ہے. حضور نے وہیں بیٹھے یہ الفاظ فرمائے. آپ نے فرمایا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بیٹا کہہ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. وہ بیٹا آنکھیں اٹھا کے اپنے ابو کی طرف دیکھنے لگا. باپ اگرچہ یہودی تھا، بڑا متعصب بھی تھا، لیکن کوئی موقع ہی ایسا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو اپنا آپ کا کردار ہوتا ہے نا، جو عمل ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے. یہ بہت بڑی دعوت ہے، سچی بات ہے. بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے یہ آپ کی عملی دعوت. جب آپ کسی کے گھر چل کے چلے گئے، انہیں بھی پتہ ہے کہ انہیں دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی ہمیشہ غریبوں کے کام آنے والے. بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا. حضور نے پھر اپنی زبان سے یہی الفاظ، قل یا غلام قل لا الہ الا اللہ. بیٹا اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باپ کی طرف پھر دیکھا بیٹے نے. باپ کہتا جیسے تیری مرضی ہے بیٹا کر لے. بچے نے اپنی زبان سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسے کہتے ہیں زہ نصیب. یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ اس بیٹے کا، اس بچے کا نصیب ہی تھا. اور حضور کی دعوت، حضور کی محبت اور اس انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے حضور کی کوشش آج بھی امت کے ذمے اگر کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ بچے بچے کو جہنم کی آگ سے کسی صورت بھی بچایا جائے.
جو ہمارے ممبر و محراب سے بتایا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو الجھا دیا گیا ہے صرف کہ ایک اوپر باندھ لیں نیچے باندھ لیں، چھوڑ دیں کر لیں نہ کر لیں. یہ تو ساری سنتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اس کو تو بچے کو سیکھنا سکھانا چاہیے. کس لیے؟ کہ یہ بھی تو جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے نا. اگر نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی، ساری زندگی اسی طرح ٹکرے مارتے رہے، اللہ کیا کہے گا؟ ان تحبط اعمالکم، میرے ہاں تمہارے یہ اعمال قبول نہیں ہے جن کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر ہی نہیں ہے. دن رات نمازیں پڑھتے رہو، اگر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کا وزن ہی نہیں اللہ کرے گا. جہنم سے بچانے کے لیے یہی ساری کوششیں محنتیں ہیں کہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کی، انسانیت کو بچانے کی کوشش کے لیے اس یہودی بچے کے گھر گئے. جب یہ کہا بچے نے کلمہ پڑھ لیا، بس اتنا ہی وقت تھا، ابھی کلمہ پڑھا ہے تو اس بچے کا وقت آ گیا، یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. حضور نے فرمایا اب یہ تمہارا نہیں ہے، تم یہودی ہو، اب یہ ہمارا ہے. یہ زبان کا ایک بول ہی ہوتا ہے. ہم تو احتیاط نہیں کرتے نا زبان سے بولتے ہوئے. زبان سے ایک بول ہی ہوتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے ایک رشتہ نامحرم ہوتا ہے اور ایک لمحہ بعد قبول کے بعد زبان کا ایک کلمہ کہنے کے بعد وہی محرم ہو جاتا ہے. ایک کلمہ نہیں پڑھا تو یہ جسم جہنم کا ایندھن ہے، اور ادھر زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ ہی ہے، اور ادھر پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اور کیا نصیب تھے اس بیٹے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کفن پہنایا، خود اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو لحد میں اتارا، قبر میں اتارا. یہ محبت ہے کلمے کی، دین اسلام کی. مسلمانوں آپس میں محبت کرنا سیکھو، نفرتیں دلوں سے نکال دو. اور پیغام یہی ہے کہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے کہ تمہیں درس دیں، بچے بچے کا کام ہے. گھر میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی سکھائے، گھر سے نکلے تو دوسروں کو بھی سکھائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر ایک آیت بھی ہو، ایک حدیث بھی ہو، تو وہ بھی دوسروں تک پہنچانی ہے. یہ تو پوری امت کا فرض تھا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت بنا کے بھیجے گئے ہو. کس بنا پہ؟ تھوڑا آگے پڑھیں تو صحیح. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے تم. تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو جا کے لوگوں کو. وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے، منکر سے، برائی سے لوگوں کو روکو. یہ پوری امت کا کام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے اس کام کے لیے چھوڑ دیا صرف مولوی صاحب کو. اور مولوی کس کو بنانا ہے؟ جو گھر میں سب سے نکارا ترین بچہ ہو، غربت کا مارا، جس کی آنکھ خراب ہے اسے مدرسے مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں. اس کی ٹانگ خراب ہے، اس کو مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمیں خالص ملے،
اور دین کی کوالٹی جو ہے اس میں کہیں فرق نہ آئے. جو خام مال دیتے ہو اس کا ریٹرن بھی تو وہی ملنا ہے نا. اور جو ٹیلنٹ ہے تمہارا، ذہین ترین بچہ ہے، اس کو نکالو، بھیجو مدرسے میں کہ مولانا صاحب اس کو قرآن کا حافظ اور عالم دین بنانا ہے ہم نے. کس لیے؟ کہ کائنات میں سب سے بہترین عمل اور علم جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن، اس سے سپرلیٹو ڈگری اور کوئی ہے ہی نہیں. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری کائنات میں سے سب سے جو بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جہنم سے ہم نے بچنا ہے اور جنت کے راستے کو اپنانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کریں. چاہے آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں. میرے پاس وہاں ماڈل ٹاؤن میں جے بلاک میں جہاں میں مسجد میں ہوتا ہوں، وہاں مجھے آج بھی یاد ہے، بزرگ تھے ایک ثقلین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بیچارے عمر کے اس حصے میں تھے کہ یہی لگتا تھا پتہ نہیں بیچاروں کی زندگی ایک دو دن بھی ہے یا نہیں ہے. اتنے کمزور اور آخری عمر کا حصہ، کوئی 70-75 سال عمر ہوگی. تو میرے پاس مسجد میں آ گئے ایک دن، بیٹا مجھے قرآن پڑھا دیں، اور قاعدہ ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ. میں نے کہا آ جائیں بابا جی. ان کو میں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. پھر وہ اتنے ضعیف ہو گئے، مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. میں ان کے گھر چلا جاتا. میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں آج بھی حیران ہوتا ہوں اس بابا جی کے نصیب پہ کہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی اس بزرگ کے اوپر کہ آخری عمر میں بھی اس نے صحیح سے قرآن اس لہجے میں، جس طرح آسمان سے، جس ایکسنٹ میں آسمان سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل کیا تھا، اس طرح سے اس شخص نے قرآن کو سیکھا، پھر اس دنیا سے اللہ کی طرف روانہ ہوا. میں سمجھتا ہوں قرآن کے اسٹوڈنٹس میں، طالب علموں میں اس بزرگ کا نام بھی وہاں شامل ہوگا. زندگی کے کسی حصے میں بھی ہم ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلے دن مسجد میں آیا ہے نا، مسجد میں آ کے تو نے قاری صاحب کو کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، صحیح سے مجھے قرآن پڑھا دیں. دیکھیے یہی ہوتا ہے نا کہ آخری عمر میں یا زیادہ بڑی عمر میں زبان پہ صحیح سے الفاظ نہیں چڑھتے، دل و دماغ اتنا اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جو جوانی میں کرتے ہیں. یہی تو شریعت کا حسن ہے. جو صحیح دل و دماغ والے روانگی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے 10 نیکیاں. ان کے ایک حرف پڑھنے پہ، الف پڑھنے سے ان کو ملنی ہے 10، اور جو بابا جی بیچارے اڑ کے پڑھ رہے ہیں ان کو ملنی ہے 20. پیکج ہی ڈبل ہو جانا ہے. کیوں؟ 10 پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں. کیا میرے رب کا فیصلہ ہے! کتنا حسن ہے شریعت مطہرہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ سچی بات ہے یہاں فوت ہوتے ہیں خود سے لکڑیاں لا کے اندر رکھ کے اوپر گھی ڈال کے اوپر اپنے ہاتھوں سے آگ دنیا میں لگا دیتے ہیں. یہ تو صرف مسلمان ہی ایسا خوبصورت ترین مذہب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا کیا ہے. دین اسلام جیسی نعمت دنیا جہان میں اور ہے ہی کوئی نہیں. اتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ ساری زندگی ہم صرف اسی نعمت پہ ہی الحمدللہ پڑھتے رہے تو یہی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا. پہلے دن آ کے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے صرف اتنا بھی پڑھ لیا نا، الف، اور اس کے بعد موت آ گئی. انشاءاللہ
اللہ کے ہاں قیامت والے دن قرآن کے طالب علموں میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، بیٹوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میری تو یہی مؤدبانہ گزارش ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، ترجمے والا قرآن لے کے گھر رکھ لیں، کہیں اللہ نصیب میں کر دے تو مسجد میں آ جائیں، قاری صاحب کو کہیں روزانہ مجھے آدھی آیت پڑھا دیں، مجھے 3 حروف پڑھا دیں اور اس کا ترجمہ پڑھا دیں، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ جو بنیادی مسائل ہیں وہ ترجمے والی احادیث کی کتب لے کے گھر میں کوئی ایک کتاب لے کے رکھ لیجئے، مستند احادیث کی کتابیں آپ کے تو یہ قریب سامنے دارالسلام سے بھی مل جاتی ہیں، پوری دنیا پہ چھایا ہوا عالمی ادارہ ہے۔ کوئی ایک حدیث رکھ لیں، شام کو سونے سے پہلے بیٹے کو، بچوں کو، گھر میں سے کسی پڑھے لکھے خاتون کو پکڑائیں کہ یہ بیٹا بیٹھو، سب لوگ آ جاؤ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آج سے اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں نا، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہو، آپ کی سنت کے ساتھ ہو، تو سچی بات ہے ہر دن تمہارے گھروں میں سے لڑائییں، جھگڑے، فتنے، فساد، حسد، بغض، کینے، جادو ٹونے، بیماریاں، شرارتیں، شیاطین، جنات سب دفعہ دور ہو جائیں گے چند دنوں میں۔ نسخہ آزما لیجئے۔ ہمارے گھروں میں یہ ساری نوستیں اس وقت آتی ہیں جب ہم قرآن اور سنت سے دور ہوتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے، حضور کے دین کا حسن تو اتنا زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو نا، گھر کے دروازے پہ پہنچے تو جوں ہی دروازہ کھولے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے اور اندر داخل ہو کے السلام علیکم کہے۔ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے دروازہ کھولے، اندر داخل ہو کے السلام علیکم آپ کہہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، اندر جتنے جنات شیاطین ہوتے ہیں نا، اپنا بوری بسترا بند کرتے ہیں، گھر سے باہر آ جاتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے دروازہ کھولا، اس گھر میں ہمارا اب کوئی کام نہیں ہے، ہماری جگہ نہیں ہے۔ اور جب تم گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم کہہ دیتے ہو تو وہ اپنا بوری بستریا باہر سے بھی گول کر کے نکل جاتے ہیں کہیں اور جہاں پہ نوست پھیلانی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لینے والا بندہ ہے، اب اس گھر میں ہمارا رہنا ناممکن ہے۔ اور شریعت تو اتنی حسین ترین ہے، لیکن ہم اس کو سمجھیں ہی نہ، پڑھیں ہی نہ، اس کی طرف آئیں ہی نہ، تو بات کہاں سے بنے گی؟ میرے محترم بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ بنیادی چیز یہی ہے۔ عملی زندگی اگر ہم اپنا لیں گے تو یہ چھوٹی سی بات بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا اور گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہنا، یہ صرف چونکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، آپ کا حکم ہے، اتنا کر لینے سے ہی ہم بڑی بڑی نحوستوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر عملی زندگی نہیں اپنائیں گے تو پھر جو مرضی کرتے رہیے، اپنی مرضی سے جو مرضی کر لو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک آخری مثال دیتا ہوں، یہ ہمارا جسم ہے نا، پورا جسم، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے تو اس جسم میں ایک ایک حصے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک آنکھ ہی ہے نا، یہ آنکھ کوئی بندہ ناجائز ناحق کسی کی آنکھ نکال دے تو شریعت میں، دین اسلام میں، جتنا کسی کو قتل کرنے کا قصاص ہے، دیت ہے، اس سے نصف دیت ہے صرف آنکھ نکالنے کی۔
اور یہی آنکھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں ناجائز نہیں جھانکنا، اور یہ آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کے گھر میں جھانک رہی ہے، وہ اندر سے چھری مارے، وہ کوئی اندر سے کانٹا مارے، وہ اندر سے کوئی کینکر مارے، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، نکل گئی، فَإِنَّهَا دَمٌ حَدَرٌ، یہ خون ضائع اور رائے گا، بیکار ہے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ ہمیں میرے اور آپ کے جسم کی قدر و قیمت اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، یہی راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اللہ نے دین نازل کرنا شروع کیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہ کتاب و سنت مکمل ہوئی۔ قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں، اور یہی ہمارے لیے کتاب ہدایت ہیں۔ انہی کو پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے پہ چلنے سے اللہ کی جنت ملتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا لے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔